نظم پیش کر رہی تھیں۔ اس کے بعد میں اپنے مہمانان کی طرف جاتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دوں گا میم ڈاکٹر شاہینہ عبدالمجید صاحبہ کو کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میم ڈاکٹر شاہینہ عبدالمجید صاحبہ۔ مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں دی، بہت بہت شکریہ میڈم شادیہ رحمانی کا اور باقی سب مہمانوں کا۔ ماشاء اللہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ادارہ بہت ترقی کر رہا ہے اور بہت ایک طرح کی تسلی ہوئی کہ ہمارا ملک بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے، کسی چیز میں پیچھے نہیں رہتا۔ میں باہر رہتی ہوں لیکن مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں ہم تقریباً ان کے مقابلے کے آ گئے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھے اور اس سے بھی کئی گنا آپ ترقی کریں۔ شکریہ۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس کے بعد میں اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب محترم ڈائریکٹر آف اسپارک جناب خرم دستگیر صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خرم دستگیر صاحب۔ میں اپنے نام کی کریکشن کر لوں، خرم شہزاد میرا نام ہے، خرم دستگیر نہیں۔ میں میڈم شادیہ کرمانی اور سائنس سینٹر کا بہت مشہور ہوں جنہوں نے آج اس موقع پر اسپارک کو مدعو دیا۔ بیسیکلی یہ جو آج کا ایونٹ ہے، میں آپ سب لوگوں کو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس طریقے سے بصارت کی محرومی ہونے کے باوجود آپ لوگ جس طریقے سے اس اپنے تعلیم کا، فن کا، موسیقی کا اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ہوتی۔ اور ہمیں اس موقع پر ان کو جو ان کی صلاحیتوں کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس چیز کو بھی فوکس کروں گا کہ ہمیں مساوی طور پر ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، اس حوالے سے ہمیں اجاگر کرنا چاہیے۔ اور دوسری یہ بصارت کی محرومی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ فن ہو۔ یہ لوگ کسی بھی طرح سے بھی یہ پیچھے نہیں ہیں۔ اس میں سارا کریڈٹ میڈم شادیہ کرمانی کو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ بنا کر انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مشن کو، آبجیکٹو کو لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مشن اور آبجیکٹو کو لے کر چل کر آپ لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ مجھے ایسا کوئی، اس کے علاوہ مجھے ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آتا جو ویل آرگنائزڈ ہو، ویل مینیج ہو اور جس میں اس طریقے سے تمام سہولیات دی جائے۔ ایک دفعہ میڈم شادیہ کرمانی کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ اور ابھی جس طریقے سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم لوگ چل رہے ہیں، تو اس میں ابھی بہت زیادہ ایسے سسٹمز آ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو جناب جو مصنوعی طور پر جو ہے نا ان کی بنائی کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایسے ایسے آلات دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو یہ محرومی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے ادارے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان لوگوں کو ہم اگر موسٹلی لوگ ان کا اگر علاج ہو سکے، ٹریٹمنٹ ہو سکے، تاکہ جو یہ بصارت سے محروم ہیں، جو بنائی سے محروم ہیں، ان کے لیے ہم کام کر سکیں۔ اسپارک اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ مل کے کام کرتا رہے گا۔ بیسیکلی اسپارک ہم لوگ پٹھوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے سے اس طرح کی بصارت سے محروم ہیں، تو اسپارک انشاءاللہ جو ہے نا بڑھ چڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور آپ اپنے تعاون کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب محترم
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PAP पंजाब जनाब ज़फ़र इकबाल साहब को, क्या आप आएँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। दर्स पूछने के लिए आपने बताया, दूसरी बार आए, दूसरी बार बताया, तीसरी बार आप वसल्लम ने अहले मक्का की तरफ, अहले कुरैश की तरफ अपने चेहरा मुबारक रखा। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके नाजिल हो गए और अल्लाह पाक का पैगाम दिया, वही नाजिल हुई कि मेरे प्यारे, मेरा नाबीना आपके पास आया। ये अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मेरा नाबीना आपके पास आया, ये उन लोगों से बेहतर है जिन्हें आप दर्स दे रहे हो। तो अल्लाह पाक के पैगाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात जब भी हज़रत अब्दुल्लाह मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते थे, आप अपनी काली कमली आप उस सहाबी नाबिया सहाबी के एहतराम में ज़मीन पर बिछा दिया करते थे कि अब्दुल्ला यहाँ पर बैठो, अदब क्या करते, एहतराम क्या करते थे। आज दीन से दूरी का ये हो चुका है कि आज हमारे सफ़ेद छड़ी की कोई पहचान नहीं, आज हमारे राइट्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही, आज हमारे राइट्स के बारे में बात करता नहीं है। शोधा कहते हैं, बेचारा कहते हैं, अंधा कहते हैं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लोग बच्चियों को कबूल नहीं करते, बच्चों को कबूल नहीं करते। तो ये क्या है? ये हमारे हकूक़ से ना आगही है। जब तक हम आगही शऊर बेदार नहीं करेंगे इस माशरे में, उस वक्त तक हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, आप अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और बहुत सारी खुशखबरियों की पेशन गोई करके गए हैं। अल्लाह करे कि आपकी ये जो पेशन गोई है तहक़्क़ुक़ साबित हों और हम सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ अल्लाह पाक की जानिब से हम सबको मौसूल हों। आमीन सुम आमीन। इसके बाद मैं उस हस्ती को स्टेज पर बुलाने से पहले उनका जिक्र लाजमी समझता हूँ, क्योंकि मैडम साहिबा ने ब्लाइंड लोगों के लिए 100 वाइट कैन का तोहफ़ा ब्लाइंड लोगों को दिया है, डोनेट किया है, तोहफ़ा दिया है 100 वाइट कैन का। ये कौन साहिबा हैं? आप सिल्क शाइन की CEO और प्रेसिडेंट ऑफ मिड टाउन मुल्तान की हैं मैम हिना चुगताई साहिबा। आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैम हिना चुगताई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन वाइट केन डे हमें एक नहायत अहम पैगाम देता है कि ये उन लोगों का दिन है जो कि बिनाई से तो महरूम है, लेकिन अपनी मेहनत, हौसले से, अपनी हिम्मत से ज़िंदगी के हर मैदान में रोशनी फैला रहे हैं। इनरव्हील मिड टाउन की तरफ से आज मैं सादिया किरमानी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें यहाँ मदद किया और हम इतने प्यारे बच्चों के साथ ये दिन मना रहे हैं। हम यहाँ 100 के करीब वाइट केन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह, जो कि सिर्फ एक छड़ी नहीं बल्कि खुद मुख्तारी, एतमाद और इज़्ज़त नफ्स की अलामत है। इनरव्हील मिड टाउन की तरफ से हमें फ़ख्र है कि हमें यहाँ मदू किया गया है। मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद बिन कासिम ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हमें खूबसूरत बच्चों के साथ दिन गुजारने का मौका मिला है। आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम वाइट केन के पैगाम को आम करें कि माजूरी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक नई हिम्मत, हौसला और ताकत की अलामत है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम रोशनियाँ बांटने वाले बने, ना कि हम अंधेरा फैलाने वाले बने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दावत दूंगा, आप डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर हैं मैम उम्मे परवा हमदानी साहिबा। आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैम उम्मे परवा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको आवाज़ आई सबको? अच्छा, आप सब लोग थक गए हैं या अभी आपका मोराल बुलंद है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सादिया किरमानी की कि एक बहुत खूबसूरत इवेंट में मुझे आज इन्होंने बुलाया
اور مجھے بہت سارے ایسے بچوں کے ساتھ جو ہمارا مستقبل ہیں اور انشاءاللہ روشن مستقبل ہیں ان کے درمیان میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ پرسوں میں ایک تقریب میں BZU گئی تھی، وہاں بھی وائٹ کین کے حوالے سے ہم ایک تقریب منا رہے تھے، تو میں نے وہاں محمد بن قاسم ایسوسی ایشن کے بچوں کا ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہاں آ کے وزٹ کیا تو 7th کلاس کے ایک بچے کو سعدیہ نے ایک جملہ بولا کہ آپ یہ بریل بک سے لکھیں۔ جملہ یہ تھا کہ میرا نام ام فروہ ہمدانی ہے اور میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہوں۔ ہم نے وہ پیج اس بچے سے لے لیا اور اس کے بعد 9th کلاس میں جا کے وہ پیج ہم نے ایک اور بچے کو دے دیا۔ ایکچولی صرف میں چیک کرنا چاہتی تھی کہ بریل بک سے یہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 9th کلاس کے اس بچے نے انگلیوں سے ٹچ کرتے ہوئے وہ پورا جملہ جو 7th کلاس کے ایک بچے نے لکھا تھا وہ پڑھ کے سنا دیا۔ اور اس دن مجھے اس چیز کا بہت بہترین اندازہ ہوا کہ ڈسیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک صلاحیت سے محروم کیا ہے تو اس کی ذات برکات کے لاکھ شکر کہ بہت سی چیزیں آپ کو عطا بھی کی ہیں۔ اگر آپ کو بصارت سے محروم کیا ہے تو بصیرت ہم عام لوگوں سے زیادہ آپ کو دی ہے۔ جو چیزیں نارملی ہم بک کھول کے پڑھ رہے ہیں آپ اس کے لیے بھی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا داد صلاحیت دی ہے۔ ابھی یہاں پہ میرے ایک بھائی تشریف لائے، بکر سے آئے ہیں اور بلائنڈ ایسوسی ایشن کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ ان کی انفارمیشن کے لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کے گوش گزار کروں گی۔ ایک تو یہ کہ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے جتنا کام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 10 یا 20 سالوں میں کیا ہے وہ بہت امیزنگ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ابھی جو ہمت کارڈ ہم دے رہے ہیں اور جس پہ ہر 3 ماہ کے بعد 10,500 کا ایک اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے، وہ ایک بہترین کاوش ہے۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایسے تمام معذور افراد چاہے وہ بلائنڈ ہیں، چاہے فزیکلی یا مینٹلی ڈسیبل ہیں، اگر وہ بیڈ ریڈن ہیں، بیڈ پہ ہیں تو ظاہر ہے ان کی موبلٹی بہت مشکل ہے، اور اگر وہ کسی پور فیملی سے ہوں تو ان کا سروائیول اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر ہمت کارڈ کا ایک جو بہت اچھا امپیکٹ اپنے معاشرے میں دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ کے گھر میں ایک کمانے والا فرد ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس فرد کی ورتھ فیملی میں ہوتی ہے۔ اگر وہ اسٹائپنڈ ہمارے ان تمام لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں، معذور ہیں، بلائنڈ ہیں، فزیکلی مینٹلی ڈسیبل ہیں، اگر وہ 3 ماہ کے بعد ایک اماؤنٹ انہیں ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر والے ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، ان کے فوڈ کا بھی خیال رکھیں گے، اور ان کی سلامتی کے لیے اگر وہ بیمار ہوں گے تو ہاسپٹل بھی لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اسسٹیو ڈیوائسز کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پورے پنجاب میں سے لوگ پورٹل پر اپنی اپلیکیشن آن لائن اپلوڈ کریں، اور وہ اپلیکیشن اسیسمنٹ کے بعد کہ جی میڈیکل بورڈ یہ اسیس کر دے کہ اس بندے کو ایک الیکٹرک ویل چیئر کی ضرورت ہے، اس بندے کو ایک عام ویل چیئر کی ضرورت ہے، اس بندے کو جس چیز کی، ایون دین کہ اب تو پورٹیبل ٹوائلٹس بھی اس میں ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام اسسٹیو ڈیوائسز جو ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو میں سمجھتی ہوں ایکچولی ڈسیبل نہیں ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ہیں، ان کے لیے یہ تمام ڈیوائسز ہیں اور ان کو یہ گورنمنٹ لیول پہ دی جا رہی ہیں۔ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم نے لاسٹ منتھ پورے پنجاب میں کمپلیٹ کی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ہمت کارڈ کے علاوہ سینسیٹیو ڈیوائسز کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ دھی رانی کے نام سے آپ نے پچھلے 1-2 سالوں سے سنا ہوگا کہ ہم لوگ کلیکٹیو میرجز کروا رہے ہیں پورے پنجاب میں. اس میں ہم ڈسیبلٹی کو پریفرنس دے رہے ہیں. اگر کوئی بچی میں اسٹیج پر تمام تر مہمانوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور بلائنڈ بچوں میں وائٹ کین ڈسٹریبیوٹ کریں. میں سارے پیمانی صاحبہ کے ساتھ جتنے بھی مہمان ہیں پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور وائٹ کین ڈسٹریبیوٹ کریں. دوبارہ بنا رہا ہے روک مت دیکھیں مت آپ